اچھا صاحب، اب جو ہے 11 جنوری تک سارے کا سارا معاملہ لٹک گیا ہے. آپ کی نظر میں پی ٹی آئی ممکنہ طور پر کیا اقدامات اٹھا سکتی ہے؟ کیا وہ 11 جنوری سے پہلے ہی ہاؤس چھوڑ کے جا سکتے ہیں کہ جی ہماری چونکہ بات نہیں مانی جا رہی تو ٹھیک ہے ہاؤس چلائیں، جس نے چلانا ہے ہم جا کے ہم گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح نیشنل اسمبلی سے نکلے ہوئے ہیں؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی گورنمنٹ ہے، وہ میرا مطلب ابھی میری یہ فیلنگ نہیں ہوئی. خان صاحب تو بڑے کلیئر ہے کہ ملک نیچے کی طرف جا رہا ہے، اس کو روکنا ہے تو جلدی الیکشن کرا کے ایک مینڈیٹ کے ساتھ حکومت بن جائے ساری جگہوں پر تو ملک کو آگے لے کے جائے. تو اس کا کل کون ذمہ دار ہوگا؟ خان صاحب تو اپنا وہ تیاری کر رہے ہیں کہ کس طرح اکانومی کو بہتر کرنی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ذمہ داری ہمارے پاس آنی، اور انہوں نے عوامی رائے عامہ یا جلسے جلوس یا ریلیز یا سٹ ان یا اور راست اقدامات جو ہیں یا ہڑتال یا کوئی چیز، اس کو رول آؤٹ نہیں کیا. لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. جو بندہ جان پر کھیل کے اپنا اور مشکل سے بیٹھ رہا اور اٹھ رہا ہو لیکن اپنا کام انہوں نے ایک دن بھی بند نہیں کیا، اس سے آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ کسی پریشر میں آ کے، ان کے اوپر جتنا پریشر ہے ہمیں پتہ ہے، نظر آ رہا ہے، اور جو حرکات ہو رہی ہیں وہ اس سے کنفرم کر رہی ہے کہ خان صاحب جو موقف لیے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنا آؤٹ لینڈش نہیں ہے، بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہے، اور ان کو تقویت مل رہی ہے ڈے ان ڈے آؤٹ. تو یہ بات مناسب نہیں ہے. آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ انہوں نے یہ ایک دفعہ پہلے بھی یہ نون لیگ والے جو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گورنر کو چودھری الطاف کو ہٹانے کے لیے فواد چودھری کے انکل جو تھے بڑے دبنگ سیاستدان جیلم سے، تو راتوں رات پارلیمنٹ کی ریزولوشن کر دی، ایڈمنسٹریٹر بنا دیا حماد اظہر کے والد میاں اظہر کو. تو پھر ساری رات کبھی کوئی رینجرز آ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں، یہ آ رہا ہے وہ بہت بڑا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو گیا تھا. تو آج پھر یہی کیا ساری رات. اچھا ویسے جو صاحب وہ آپ نے ذکر کر دیا تاریخ کا، میں تو وہ پڑھ رہا تھا تھوڑی بہت تاریخ کا، تھوڑا کیا کہتے ہیں تھوڑا انٹرسٹ ہے اس کے اندر. تو ارلی 50s کے اندر ممدوٹ ورسز دولتانہ، اس کے بعد آج کی تاریخ تک یہ پنجاب کے اندر یہ سارے کے سارے تماشے، یہ 75 سالوں کے اندر تو ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. اسی طرح سارے کے سارے معاملات آگے بڑھیں گے. یہ ابھی ہم نے کتنا اور بڑا ہونا ہے بحیثیت ملک، بحیثیت ریاست، کہ ہم کوئی نظر آئے کہ یہ ملک ہے، ایک ریزنیبل ملک ہے، 23 کروڑ عوام کا ملک ہے، ایک نیوکلیر عام ملک ہے، فوج پاکستان 6-7 لاکھ، بڑی مطلب جس جگہ کے اوپر ہمارا ملک اس وقت موجود ہے. تو کیا اس طرح ہی آگے بڑھے گا؟ اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتا. یہ نیچے بڑھ سکتا ہے، جو نیچے گر رہا ہے بڑھ نہیں رہا. معاف کرنا، یہ بار بار بات ہو رہی ہے. بالکل. اچھا مزمل اسلم صاحب کو ہم نے دعوت دی اپنے پروگرام میں، ماہر معاشیات ہیں، ان سے کیوں جو گر رہے ملک ہم نے دیکھا کہ وہ 8 سال کی جو ہے تاریخی سطح کے اوپر، لوئر سطح کے اوپر چلے گئے. ریزرو 6.1، اس کے بعد جو ریٹنگز آ رہی ہیں وہ بھی ہماری نیچے چلی گئی ہیں. ایکسپورٹس، امپورٹ ایکسپورٹ کا جو بیلنس ہے، اس کے بعد ترسیلات ہیں، اکاؤنٹس کے حوالے سے جو ساری فسکل ڈیفیسٹ ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو. مزمل صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. سر بتائیے گا کہ ہم کم از کم اگر آپ کے پاس کوئی اچھی خبر ہے آنے والے دنوں کے اندر، وہ جسے کہتے ہیں لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل، تو وہ ہمیں بتائیں، کیونکہ جو کچھ لاہور کے اندر ہوا آج یا جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، مایوسی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. شکریہ راہل گھمن صاحب. السلام علیکم. دیکھیں بات یہ کہ اس وقت آپ کامنٹری جو ہے نا، آپ کسی سیاستدان سے نہ لیں، آپ جو ہے ایک عام بزنس مین سے لیں، آپ انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی سے لیں، انویسٹمنٹ بینکر سے لیں، ایپٹما سے لیں، پاکستان شوگر مل ایسوسی ایشن سے لیں. ان لوگوں سے آپ پوچھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. اب کل جو ہے S&P نے اپنی ریٹنگ جو ہے پاکستان کی ڈاؤن گریڈ کر کے CCC+ کر دی ہے. یہ 2008 میں تھی آخری دفعہ جب مشرف صاحب گئے تھے اور پیپلز پارٹی آئی تھی. اور یہ جو ہے پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو، ان کی
اقتدار میں ایک دفعہ اس طرح کی ریٹنگ آتی ہے، یعنی کہ ملک کا بالکل ہی یہ باٹم لگا دیتے ہیں. اب کل انہوں نے ریٹنگ ایجنسیز نے کیا بولا ہے، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. جی جی ضرور. انہوں نے کہا پاکستان کی ہم ریٹنگ اس لیے ڈاؤن گریڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک تو سیلاب آئے. اس کا مطلب یہ کہ سیلاب آئے، سیلاب کے بعد یہ حکومت کچھ نہیں کر سکی. بالکل صحیح. پھر دوسرا تاریخی مہنگائی ہے. تیسرا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے جو ذخائر ہیں، ریزرو جو آپ نے ابھی بات کی 6.1 ارب ڈالر، اور اگر 4.5 ارب ڈالر جو عوام کے جو اسٹیٹ بینک نے استعمال کیے ہوئے ہیں وہ اگر مائنس کر دیں تو 1.5 ارب ڈالر بھی اس وقت ریزرو نہیں ہے اسٹیٹ بینک کے پاس. تو وہ جو ہے تاریخی جو لو ریزروز ہیں وہ پاکستان کی معیشت کو پریشر میں رکھے گئے. اور انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ جو کی ہے، دنیا میں اس وقت یوکرین کی یہ ریٹنگ ہے جہاں پہ اس وقت جنگ لگی ہوئی ہے، جنگ زدہ ملک ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے معاشی حالات انہوں نے جو ہے یوکرین سے جانے کے یوکرین جیسے کر دیے. اور پھر ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بڑی مزے کی بات بولی. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں پتا کہ الیکشن اگست میں ہے یا اس سے پہلے ہے. یہ پاکستان کی جسے کہتے ہیں کہ اگلے سال معیشت کو بہت ہی زیادہ پریشر میں رکھے گا. باوجود اس کے کہ پاکستان نے ابھی 1 ارب ڈالر ادا کیے اپنے بانڈ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشات ہیں کہ پاکستان اپنے قرض کی جسے کہتے ہیں ادائیگی میں اس کو مشکلات ہوں گی. یہ تھا. اور اس کے بعد انہوں نے تو 7.8 ارب ڈالر پہ ریزروز پہ بات کی تھی، اور اس کے بعد ریزروز آگے ہمارے 6.1 ارب ڈالر. اس کے بعد اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے. جو مجھے سب سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے نا، ایک تو کارخانے بند ہونا شروع ہو گئے. پہلے تو مہنگائی کی بات کرتے تھے نا، مہنگائی چلے جو بھی تھا، اگر 7 آمدنی چل رہی ہوتی تھی، اگر آپ ہو جاتا ہے، بالکل صحیح، 100 روپے خرچ تھا اور آمدنی 80 روپے تھی تو 20 روپے کا خسارہ تھا، آپ 20 روپے پکڑ سکتے تھے. اگر آپ کو گھر ہی بٹھا دیا جائے اور آپ بے روزگار ہو جائیں تو وہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہے.